بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 5 مہینے گزر چکے تھے۔ ساس نے میرے سسر کو آج تک گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ساس نے بتایا کہ اگر یہ کسی بھی کنواری لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم تمہارے سسر کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ میری چھوٹی بہن جو کنواری تھی وہ کچھ دنوں کے لیے میرے ہاں آئی۔ اچانک ایک دن اس کی چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو میری بارات آنے والی تھی۔ جب اماں میرے پاس کمرے میں آئی اور مجھے کچھ چیزیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ دیکھو، یہ گھڑی میں نے تمہارے شوہر کے لیے لی ہے اور یہ جھمکے میں تمہاری ساس اور نندوں کو پہناؤں گی، دیکھ لو کیسے ہیں، ابھی ابھی سنار دے کر گیا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ماں وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر کیا تم نے میرے سسر کے لیے کوئی چیز نہیں لی؟ اماں کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے سسر بھی بارات کے ساتھ آئیں۔ ہاں، مگر میں نے ان کے لیے بھی ایک گھڑی لی ہے، وہ میں جاتے ہوئے تمہاری ساس کو پکڑا دوں گی۔ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسا ہو، ظاہر ہے ان کے بیٹے کی شادی تھی، ان کو تو اپنے بیٹے کی بارات پر آنا چاہیے تھا، مگر اماں کا گمان صحیح ثابت ہوا۔ جب بارات آئی تو بارات کے ساتھ میرے سسر نہیں تھے۔ مجھ سمیت ہمارے سبھی خاندان والے اور رشتہ دار حیران تھے، کیونکہ میرے ساس اپنے ساتھ بہت کم لوگ کے لے کر آئی تھی۔ ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ کم بارات لے کر آئیں، لیکن جانے کیوں وہ صرف 5-6 لوگ کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کی بارات لے کر آئی تھی، اس کے باپ کو بھی نہیں لے کر آئی تھی۔ میرے ساتھ سب کے سوالیہ نظروں کے جواب میں مسکرا کر کہنے لگی کہ ہم لڑکی والوں پر کسی قسم کا بوجھ ڈالنے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ہم بہت ہی تھوڑی بارات لے کر آئے ہیں، جب کسر نکالنی ہوگی وہ ہم ولیمے پر نکال لیں گے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت ہی متاثر ہوئے کہ وہ اتنے اچھے خیالات رکھنے والی عورت ہے۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ تمہارے سسر صاحب کیوں نہیں آئے؟ میں نے تو انہیں ابھی تک دیکھا ہی نہیں، تو میں نے کب دیکھا ہے کہ وہ کیسے ہیں، اور یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ جب میرے گھر میں شوہر کا رشتہ آیا تھا تب بھی میری ساس اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی۔ اماں نے اس سے اس ساس کے شوہر کو پوچھا تو اس نے بہانہ بنا لیا کہ وہ ٹھیک نہیں رہتے، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتے ہیں۔ پھر منگنی پر ہمیں امید تھی کہ شاید میرے شوہر کے والد صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، لیکن منگنی پر بھی میری ساس اور اس کے بیٹیاں ہی آئی تھیں۔ اس حوالے سے وہ کچھ مشکوک لگے تھے، لیکن جب میری ماں اور میرے بابا ان کے گھر جا کر اچھے سے ان کا رہن سہن دیکھ کر آئے اور شوہر کے والد سے بھی ملے تو وہ کافی مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ بھی منگنی کرائے۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے تمہارے سسر کی حالت کافی اچھی لگتی ہے، تو امید ہے کہ وہ شادی پر ضرور آئیں گے۔ لیکن آج شادی پر بھی ساس کو اکیلے دیکھ کر مجھ سمیت میرے سارے گھر والے تو حیران ہو گئے تھے۔ اماں نے جب سرسری کا ذکر کیا کہ آپ کے شوہر نہیں آئے تو میری ساس حسب معمول مسکرا کر کہنے لگی کہ بہن، ہم انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، آپ کو تو پتہ تھا کہ وہ ان کی ذہنی حالت تھوڑی خراب رہتی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر کوئی تماشا لگے۔ رخصتی کے وقت مجھے میری اماں کہنے لگی کہ تمہارے شوہر کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ اچھی بہو بن کر رہو۔ میں اپنے سسرال میں رخصت ہو کر گھر گئی۔ میرا استقبال سب سے پہلے میرے سسر مجھ نے کیا تھا۔ انہوں نے میرے اوپر پھول پھینکے اور پھر باقی ساری رسموں میں بھی وہ پیش رہے۔ اس وقت انہیں دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ذہنی مریض بھی ہو سکتے ہیں یا بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو ان کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ تو کیا میری ساس نے جھوٹ بولا تھا؟ مگر اس سے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال جو بھی تھا، میں تو چکرا کر رہ گئی تھی، اور جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے اپنے شوہر سے یہی سوال کیا کہ میں تمہارے والد کی طبیعت کا بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، پھر تم لوگوں نے اپنے ساتھ بارات پہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہنے لگا کہ تم یہ بات چھوڑو، ہمیں ابا کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کے لیے ایک انگوٹھی دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں میری ساس اور سسر بھی میرے لیے ایک تحفہ لے کر آئے، جو سونے کی ایک بریسلٹ پر مشتمل تھا۔ میرے سسرال والے بھی کھاتے پیتے لوگ تھے اور میرے شوہر ایک اچھی گورنمنٹ جاب کرتے تھے۔
اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی اور مجھے امید تھی کہ میرے سسرال والے صاحب حیثیت لوگ ہیں تو وہ یہ کیسی شاندار سے میرج ہال میں ولیمے کی تقریب کریں گے، مگر یہ جان کر تو میں دنگ رہ گئی اور میرا دل برا کی ہو گیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے لان میں ہی ولیمے کی تقریب کا انتظام کیا تھا اور صرف اس تقریب میں میرے خاندان کے ہی کچھ لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بات پر اعتراض ہوا تھا کہ ان کے سارے رشتہ داروں کو ولیمے پر نہیں بلایا گیا، مگر ظاہر ہے کہ بیٹی کا معاملہ تھا تو میرے ماں باپ نے کھل کر اعتراض نہیں کیا اور چپ رہ گئے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اصل میں یہ سب میں نے اماں کو کہا تھا کیونکہ میں شادی سادگی سے کرنے کا قائل ہوں۔ مجھے دھوم دھڑک اور فضول کے دکھاوے کی اور رسموں سے چڑ ہے، اسی لیے میں نے اماں کو کہا تھا کہ یہ صرف خاص لوگوں ہی کو لے آئیں، لیکن اس موقع پر بھی میرے شوہر کا باپ شامل نہیں تھا۔ میرے ابا نے ان کے بارے میں پوچھا تو میری ساس کہنے لگی کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، وہ تو دوائیاں لے کر سو رہے ہیں۔ میں تو چونک گئی کہ مجھے اس بار میں کیوں نہیں علم ہے۔ ابھی صبح ہی تو میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ بالکل حشاش بشاش اور ٹھیک تھے، پھر آپ میری ساس جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ مجھے اب میری ساس پر شک ہونے لگا تھا، وہ ضرور میرے سسر کے حوالے سے کوئی بات چھپا رہی ہے، ورنہ تو وہ بالکل بھی بیمار نہیں تھے۔ اگلے دن میرے ماں باپ نے ہمارے لیے دعوت رکھی تو پھر سے میرے سسر کو گھر چھوڑ کر ہم سب چلے گئے۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا۔ پھر اگلے دن میں نے یہی نوٹس کیا کہ جب وہ خاندان میں کوئی دعوت وغیرہ ہوتی تو ہم سب لوگ چلے جاتے اور میرے سسر کو گھر پر ہی رہنے دیا جاتا۔ پتہ نہیں وہ اپنی مرضی سے رہتے تھے یا انہیں زبردستی گھر پر رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، لیکن جو بھی تھا یہ بات تو طے تھی کہ میری ساس نے سسر کے حوالے سے جھوٹ ہی بولا تھا کہ وہ بیمار رہتے ہیں۔ ضرور کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں گھر پر ہی رہنے دیا جاتا تھا۔ باہر کے سبھی کام میرا شوہر اور میری ساس ہی کرتے تھے، جہاں تک کہ سودا سلف لانے کا کام بھی میری ساس خود ہی کیا کرتی تھی اور میرے سسر جی سارا دن گھر میں پڑے رہتے تھے۔ اس صورتحال سے میں بہت ہی اکتا گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے والد ابھی تک فٹ تھے اور انہیں گھر سے نکل کر کوئی جاب وغیرہ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ سارا دن گھر میں فالتو گزارا کر دیں۔ ایک دن پھر سے یہی ہوا، میری چھوٹی بہن نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا تو ابو نے اس کی خوشی میں سب خاندان اور رشتہ داروں کو دعوت دی تھی اور مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ تم اپنے سسر کو بھی لے کر آنا، وہ یہاں آ کر اچھا محسوس کریں گے۔ مگر حسب معمول ساس نے منع کر دیا اور کہا کہ ہم سب جائیں گے، تمہارے سسر گھر پر ہی رہیں گے۔ تو میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے صاف کہا کہ مجھے تو شک ہے کہ آپ ان کے حوالے سے کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے سچ بتا دیں، کیونکہ اگر میں نے خود اس راز کی کھوج لگائی تو پھر میں نہیں کہہ سکتی کہ میں اس راز کو جاننے کے بعد کیا کروں گی۔ لیکن اگر آپ مجھے خود سب کچھ بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ میں اب آپ کا ساتھ دے دوں۔ یہ سب سن کر میری ساس کی رنگت اڑ گئی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ ساس کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاتی ہوں، لیکن تم نے وعدہ کرنا ہے کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے تسلی دی اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو ساس کہنے لگی کہ اصل میں تمہارے سسر کی نظر جس کنواری لڑکی پر بھی پڑ جاتی ہے تو وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، اسی لیے میں تمہارے سسر اور اپنے شوہر کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور سوال کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، ایسا ہی ہے۔ میرے شوہر کا جوانی میں کالا جادو سیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اور اس نے کئی سالوں تک وہ علم سیکھا تھا۔ ہم اسے بڑی مشکل سے راہ راست پر لے کر آتے تھے۔ جس لڑکی کو بھی نظر اٹھا کر دیکھ لے تو وہ لڑکی اس کے جادو کے زور سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ میرے خاندان کی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، اس لیے ہم اس گھر پر ہی چھوڑ جاتے تھے اور اسے گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ساس مجھے یہ سب بتا کر کہنے لگی کہ دیکھو، یہ بات کسی سے بھی مت کرنا ورنہ ہماری بہت ہی جگ ہنسائی ہوگی۔
ہم اپنی بدنامی سے ڈرتے ہیں، اسی لیے تو اسے کہیں پر لے جا کر نہیں جاتے۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ جب ہم اپنی بہن کی تقریب میں گئے تو میں نے پھر بابا سے خود ہی بات بہانہ کر دیا۔ میرے سسر کے بارے میں جو انکشاف ہوئے تھے وہ سن کر میں اندر تک ہل کر رہ گئی تھی، اور میں ابھی خود بھی کوشش کرتی تھی کہ میرے سسر سے بہت ہی کم آمنا سامنا ہو۔ وہ جب اپنے کمرے میں باہر نکلتے تھے تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، اور اب میں ان سے دور دور ہی رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری نند کی دوست ہمارے گھر پر آئی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ تم دھیان رکھنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر پر میری نند کی دوست آئی، مجھے کہا کہ تم دھیان رکھنا کہ کہیں تمہارے سسر کمرے میں باہر نہ آ جائے، ورنہ یہ کنواری لڑکی بھی کہیں حاملہ نہ ہو جائے۔ میں یہی دھیان رکھ رہی تھی کہ اچانک میرے فون پر بیل ہوئی۔ دیکھا تو میرے شوہر کا فون تھا۔ میں اپنے شوہر سے باتیں کرنے میں مگن ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے سسر اپنے کمرے سے باہر نکل کر بے دھیانی میں ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ جب تک میری نظر پڑی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے سسر کے پیچھے گئی، مگر تب تک میرے سسر نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ نند کی وہ بیچاری دوست جانتی بھی نہیں تھی کہ آپ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس جلدی سے اپنے شوہر کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ پتہ نہیں اب اس بات میں کتنی سچائی تھی، لیکن پھر بھی ڈرنے والی بات ہے۔ اگر وہ سب سچ ہوا تو اس کی زندگی خراب ہو گئی نا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں میری ساس ٹھیک کہہ رہی تھی یا مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، مجھے اس معاملے سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ جب میں اپنے ماں باپ سے مل کر گھر آئی تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگ رہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں اسے لے کر ہسپتال آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم دوا لے کر واپس مڑنے لگے تو اچانک ہی میں نے نند کی اسی دوست کو دیکھا جو اس دن ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ گائنالوجسٹ کے کمرے میں سے نکل رہی تھی۔ میں ایک دم ڈر گئی اور بھاگ کر اسے ڈاکٹر کے پاس گئی اور یہ پوچھا، جو لڑکی آپ کے پاس آئی تھی کیا وہ پریگننٹ ہے؟ کہنے لگی ہاں، اس نے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروائے تھے اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ یہ سب سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی جو میری ساس نے میں اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا وہ سب سچ تھا، کیونکہ وہ لڑکی تو واقعی میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میں جب تک اس کے پیچھے جاتی وہ باہر نکل کر جا چکی تھی۔ میں اپنی ساس کو لے کر گھر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم اس بارے میں کسی سے بات نہ کرنا۔ وہ یہ عجیب بات تھی کہ کوئی صرف نظر بھی بھر کر دیکھ لے تو کنواری لڑکی کیسے امید سے ہو سکتی ہے، لیکن کالے جادو کے آگے تو انسان کے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کا روحانی علاج کروانے کی کوشش نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگی کہ شروع میں تو ہم نے بہت علاج کروایا تھا، مگر یہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ ان کی نظروں سے جو کالا جادو کنواری لڑکی کے پیٹ پر ہوتا ہے اسے ختم کر سکے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تم میرے باپ سے دور ہی رہا کرو اور ان کو کہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ضد مت کیا کرو۔ اس لیے اب جب کہیں بھی جانا ہوتا تو میں ان کے ساتھ چلنے پر اصرار نہیں کرتی تھی، بلکہ ہم ان کو گھر پر ہی چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ کل میرے گھر پر میرے پاس اور ان کی بیوی دعوت پر آ رہے ہیں، تم ان کے لیے اچھے سے کھانے کی تیاری کر لینا۔ چونکہ باس شادی شدہ تھا اور اسی لیے مجھے امید نہیں تھی کہ آج بھی میرے سسر صاحب اپنے کمرے میں لاک ہو جائیں گے۔ بھلا باس کی بیوی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ وہ تو شادی شدہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے ساس کو اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جا کر اپنے باپ کو سمجھا دو کہ وہ کسی بھی صورت میں آج کمرے سے باہر نہ نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کے باس اور ان کی بیوی کھانے پر آئے تو باتوں ہی باتوں میں میرے شوہر کے باس نے میرے شوہر کو کہا کہ تم اپنے مرحوم والد سے بہت ہی مختلف ہو، تمہاری ان کی عادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مرحوم کا لفظ سن کر میں چونک گئی اور فوراً سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ میں ابھی کچھ بھی نہ بولوں۔ میں
جب میرے شوہر کے باس اور اس کی بیوی چلے گئے تو میں نے الجھن سے پوچھا کہ تم نے اپنے باس کو یہ کیوں کہا کہ تمہارے والد صاحب کی وفات ہو چکی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن ایک دن انہوں نے اچانک باتوں ہی باتوں میں پوچھ ہی لیا کہ میرے منہ سے بے اختیار ہی پھسل گیا کہ میرے والد صاحب جا چکے ہیں۔ خیر میں نے بھی زیادہ تفتیش نہیں کی، اور اس کا باپ ہے، وہ اپنے باپ کے بارے میں جس کو جو چاہے بتائے، مجھے کیا لینا دینا۔ اس دوران مجھے امی ابا نے کال کی اور کہنے لگے کہ ہم لوگ حج پر جا رہے ہیں اور تمہارے لیے اور تمہاری چھوٹی بہن کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ اسے تمہاری طرف چھوڑ دیں۔ پہلے تو میں بہت خوش ہوئی کہ میری بہن میرے پاس رہنے کے لیے آئے گی، لیکن جیسے ہی مجھے اپنے سسر کی حرکتیں یاد آئیں تو میں نے فوراً سے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، اسے یہاں پر مت چھوڑیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری بہن کو دیکھ لے اور اس کے ساتھ بھی وہی ہو جو میری نند کی دوست کے ساتھ ہوا۔ ابا پوچھنے لگے کہ کیوں؟ میں چپ کر گئی، انہیں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ 2 دن بعد میری امی ابو باہر جانے سے پہلے ہی مجھ سے ملنے آئے تو وہ ساتھ ہی میری چھوٹی بہن کو بھی لے کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری بات کو سیریس بھی نہیں لیا تھا اور اس کو یہاں پر چھوڑ آ گئے تھے۔ اس سے پہلے میری بہن میں میرے سسر کو نہیں دیکھا رکھا تھا، اور اب میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ دیکھے۔ میری امی ابا ہم سے مل کر اور اس سے یہاں پر چھوڑ کر یہاں چلے گئے تھے۔ وہ شاید میری ساس مجھ پر غصہ کرے گی، میں نے اپنی بہن کو یہاں پر کیوں بلایا، لیکن مجھے حیرت ہوئی تھی جب اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شام کا وقت تھا اور اس وقت میرے سسر اپنے کمرے میں ہی تھے، تو میں بھی اپنی بہن کو گیسٹ روم میں چھوڑنے گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں نہ کہوں تم اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب باتیں چھوڑو، تم مجھے اپنے سسر کے بارے میں تمہاری شادی کو 4 مہینے گزر چکے ہیں اور میں ابھی تک اسے نہیں ملی۔ میں نے گھبرا کر اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہیں ان سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوشش کرنا کہ ان سے آمنا سامنا بھی نہ ہو، سر جھکا کر چلی جانا اور ان سے کوئی بات نہ کرنا اور ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ ابھی میں اپنی بہن کو یہ سب سمجھا ہی رہی تھی کہ اسی وقت میرے سسر جی نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں چونک کر پلٹی تو وہ گیسٹ روم کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ میرے یوں چونک کر پلٹنے سے میں اپنی بہن کے آگے سے ہٹ گئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی جب اچانک میری بہن کے چیخنے کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں جلدی سے اس کی طرف پلٹی اور پوچھا کہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ یہ سب میرے سسر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں غصے سے ان کے پاس گئی اور کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ جب آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہے تو پھر آپ میری بہن کے سامنے کیوں آئے ہیں؟ وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس وقت میری ساس اور میرے شوہر بھی وہاں چلے آئے۔ میں نے کسی بھی بات سنے بغیر جلدی سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ تو بالکل ہی جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ مجھے بس ایک ڈر کھایا جا رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جائے، اسی لیے میں تو ڈر ہی رہی تھی کہ اسے یہاں پر نہیں بلا رہی تھی کہ کہیں میرے سسر کی نظر اس پر نہ پڑ جائے اور یہ بھی حاملہ نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی بہن کو پانی پلایا تو ہوش میں آئی اور اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی۔ اس کے چہرے کی رنگت تو جیسے زرد ہو رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ ایویں جو آدمی کو ابھی میں نے دیکھا تھا، کیا وہی تمہارا سسر ہے؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ کیا ان کا نام احتشام الدین ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا ہاں یہی نام ہے، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ بے چینی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی اور بڑبڑانے لگی کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ شخص تو مر چکا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ ایک دم ہی وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی تو میں بھی اس کے پیچھے بھاگ کے آخر کیا ماجرا ہوا ہے۔ وہ سیدھا لاؤنج میں چلی گئی، یہاں پر میرے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جاتے ہی میرے سسر کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تم تو مر چکے تھے، یا پھر تم نے مرنے کا ناٹک کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر اپنی بہن کو پیچھے کیا
اور ناگواری سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو، تو کہنے لگی کہ آپی یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں نے پچھلے سال آپ کو بتا ہی رہی تھی، یہ جو شخص لاکھوں کروڑوں کا غیبین کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر یہاں پر چھپا بیٹھا ہے اور لوگ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ مر چکا ہے۔ اس نے اسی وقت جانا کسی کو فون کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے گھر کے آگے کئی لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور انہوں نے پولیس کو کال کر کے بھی بلا لیا تھا۔ تب مجھے بھی ساری حقیقت کا علم ہوا۔ میری بہن مجھے بتانے لگی کہ پچھلے سال ایک پیر صاحب کا بہت چرچا تھا جو لوگوں کے پیسے ڈبل کر کے دیتا تھا۔ میرے کالج کے ایک دوست کو بھی پیسوں کی سخت ضرورت تھی، تو اسی لیے اپنی ماں کے کنگن بیچے اور جاتے ہی اور مجھے ساتھ لے کر اس پیر صاحب کے پاس گئی۔ وہ پیر صاحب یہی آپ کے سسر ہی تھے۔ ہم انہیں وہ پیسے دے کر آ گئے، بلکہ ہمارے سمیت جانے کتنے لوگوں نے ان کے پاس اپنے پیسے رکھوا دیے، کیونکہ لوگوں کو ان پر اعتبار ہونے لگا تھا۔ مگر پھر ایک دن اس شخص کا دھوکہ سب کے سامنے آ گیا اور سب کو علم ہو گیا کہ یہ شخص ایک فراڈ ہے اور یہ لوگوں کو لوٹ کر فرار ہو جانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے پولیس کو بلا لیا اور اس کے دربار پر ہنگامہ بول دیا، لیکن تب تک یہ غائب ہو چکا تھا۔ پھر 2 مہینے بعد اس کے مرنے کی خبر سب کو ملی۔ خبر اخبار میں چھپی ہوئی تھی تو یقین آ گیا اور سبھی لوگوں کو صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس فراڈ شخص کو نہیں دیکھا اور آج اس کو آپ کے سسر کے روپ میں دیکھ کر تو میں شاکڈ رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ میری ساس نے دنیا والوں کی نظروں میں تو یہی کہہ رکھا تھا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور اس لیے وہ اپنے شوہروں کو کہیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی کہ کہیں لوگ اسے پہچان نہ لیں۔ اگرچہ وہ علاقہ بدل چکے تھے مگر پھر بھی میرا سسر گھر پر ہی نہیں نکلتا تھا۔ اسے ڈر کی وجہ سے سب لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو پہچان کر کہیں پولیس کے حوالے نہ کر دیں۔ ان لوگوں کے سارے عیش و آرام اسی پیسے کے مرہون منت تھے جو میرے سسر نے غریب لوگوں سے فراڈ کر کے لوٹے تھے۔ میری ساس نے مجھے جھوٹی کہانی سنائی تھی کہ وہ اس کی نظر لڑکیوں کو حمل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، جبکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ میری نند کو وہ تو سہیلی کو شادی شدہ تھی اور وہ پہلے سے ہی پریگننٹ تھی، مگر میری ساس نے اس بات کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنے کے مجھے بیوقوف بنا لیا۔ تو اچھا ہوا کہ میری بہن آج گھر پر آ گئی اور اس نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور یوں سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا۔ میرے سسرال والے فراڈ تھے اور اسی لیے میں ان سے الگ ہو گئی اور ان لوگوں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اب وہ ایک لمبے عرصے تک جیل میں رہنے والے تھے۔ اگر ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔